یروشلم کا تصور کیجیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت، ایک ایک ایسا وقت جب تاریخ کا سب سے عظیم الشان ہیکل تعمیر ہو رہا تھا۔ ہر طرف ہزاروں مزدور، ہتھوڑوں کی گونج۔ جی، اور معماروں کی آوازیں۔ یہ صرف کوئی عبادت گاہ نہیں بن رہی تھی، بلکہ ایک پوری تہذیب کی شان و شوکت کا نشان تیار ہو رہا تھا۔ بالکل، اور اس ماحول میں ایک اجتماعی مقصد کا احساس تھا۔ ہر شخص، مطلب چاہے وہ سنگ تراش ہو یا مزدور، وہ جانتا تھا کہ وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف روزی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی اور قومی فریضہ تھا۔ اس عظیم منصوبے کی بنیاد میں صرف پتھر اور گارا نہیں تھا، بلکہ ہزاروں انسانوں کی امیدیں، ان کی محنت شامل تھی۔ اور اسی ہجوم میں ایک نوجوان غلام بھی تھا، بہت سادہ، محنتی اور اپنی فرما برداری کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت عزیز تھا۔ جی، وہ دن بھر پوری لگن سے کام کرتا اور شام کو تھک ہار کر سو جاتا۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب اور آپ کہہ سکتی ہیں خوفناک سلسلہ شروع ہو گیا۔ جی، ہر رات جب وہ سونے جاتا تو ایک پراسرار مخلوق اس کے پاس آتی تھی۔ اچھا۔ اور وہ مخلوق نہ صرف اس کا آدھا کھانا اور آدھی مزدوری چرا لیتی، بلکہ ایک ایسا کام کرتی تھی جو سننے میں ہی بڑا عجیب ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کرتی تھی وہ؟ وہ اس نوجوان کا دایاں انگوٹھا اپنے منہ میں لے کر چوسنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک منٹ، صرف انگوٹھا چوسنا؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ یہ کوئی علامتی حملہ تھا یا کچھ اور؟ بالکل، یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں تھا۔ دیکھیں، قدیم روایات میں ہاتھ اور خاص طور پر انگوٹھے کو قوت حیات، طاقت اور انسان کی صلاحیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اچھا۔ تو یہ مخلوق صرف اس کا کھانا نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس کی زندگی کی توانائی، اس کی روح کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی۔ ایک طرح کا روحانی کہہ لیں کہ ویمپائرزم تھا۔ اور اس کا اثر بھی پھر نظر آ رہا ہوگا؟ جی بالکل، وہ نوجوان دن بدن کمزور اور زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں ہو گئے اور چہرے سے مسکراہٹ جیسے غائب ہی ہو گئی۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ ایک دن خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر اس پر پڑ گئی۔ جی، اور انہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ معاملہ صرف تھکاوٹ کا نہیں ہے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور بڑی شفقت سے پوچھا۔ کیا پوچھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، میں تمہیں دوسروں سے زیادہ خوراک اور مزدوری دیتا ہوں، پھر بھی تم ایسے کیوں گھلتے جا رہے ہو؟ اس سوال میں ایک بادشاہ کی فکر مندی صاف ظاہر تھی۔ پہلے تو وہ نوجوان ڈر گیا ہوگا، کچھ بول نہیں پایا ہوگا۔ جی بالکل، ہچکچایا، لیکن پھر ہمت کر کے اس نے ساری کہانی سنا دی۔ اس نے بتایا کہ کیسے ہر رات ایک شیطانی مخلوق آتی ہے اور اس کا انگوٹھا چوس کر اس کی جان نکال لیتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ میری روح کو نگل رہی ہے۔ یہ سن کر تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کی، اور اسی وقت فرشتہ میکائیل خاص انگوٹھی لے کر نازل ہوئے۔ اچھا۔ یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، اس میں ایک ایسا پتھر جڑا تھا جس پر اللہ کا اسم اعظم کندھا تھا، اور اس انگوٹھی میں سرکش جنات اور شیاطین کو قابو کرنے کی طاقت تھی۔ تو یہ انگوٹھی محض کوئی جادوئی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ خدائی اختیار کی ایک نشانی تھی، ایک ایسی طاقت جو صرف نبیوں کو ہی ملتی ہے۔ یقیناً، یہ دراصل اس بات کی علامت تھی کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، اور اس کے نام کے سامنے کائنات کی کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سر نہیں اٹھا سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اس نوجوان کو دی اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، جب وہ مخلوق آئے تو یہ انگوٹھی اس کے سینے پر مارنا اور کہنا، اللہ کے حکم سے بادشاہ سلیمان نے تمہیں بلایا ہے۔ سوچیں اس نوجوان کے دل میں اس وقت خوف اور امید کی کیسی ملی جلی کیفیت ہوگی۔ کل تک جو ایک بے بس غلام تھا، آج اس کے ہاتھ میں کائنات کی ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ وہ بس رات کا انتظار کرنے لگا، اور جیسے ہی سورج غروب ہوا وہی منظر دہرایا گیا۔ ہوا میں آگ کے شعلے بلند ہوئے، دھواں اٹھا، اور ان شعلوں کے بیچ سے وہ جن نمودار ہوا۔ کیسا تھا وہ؟ سرخ آنکھیں، دہکتا ہوا جسم، اور غصے سے بھری ایک دہاڑ۔ مگر اس بار نوجوان ڈرا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسے ہی جن اس کی طرف بڑھا، اس نے پوری ہمت جمع کر کے وہ انگوٹھی اس کے سینے پر دے ماری اور بلند آواز میں کہا،
خدا کے حکم سے بادشاہ سلیمان نے تمہیں طلب کیا ہے۔ جی، اور یہ الفاظ ادا ہوتے ہی ایک دھماکہ سا ہوا۔ جن کے جسم سے نکلنے والے شعلے اب خود اسی کو جلانے لگے تھے۔ وہ درد سے چیخنے لگا، تڑپنے لگا۔ اس نے پھر بچنے کی کوشش تو کی ہوگی؟ بہت کی۔ اس نے نوجوان کو دنیا بھر کے خزانوں، سونے اور چاندی کا لالچ دیا۔ یہ ایسی کہانیوں میں ایک عام حربہ ہوتا ہے جہاں شر کی قوت آزمائش میں ڈالتی ہے۔ بالکل، یہ تو اس نوجوان کی ایمان کا امتحان تھا۔ لیکن وہ ڈٹا رہا اور اس نے کہا، میں بنی اسرائیل کے خدا کی قسم کھاتا ہوں، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر وہ اس جن کو گھسیٹتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف چل پڑا۔ یہ منظر بھی کیا عجیب ہوگا، ایک کمزور سا نوجوان ایک دہکتے ہوئے چیختے چلاتے جن کو بنا کسی زنجیر کے صرف ایک انگوٹھی کے زور پر کھینچتا ہوا لے جا رہا ہے۔ راستے میں پرندے خوف سے اڑ گئے ہوں گے اور ہوا میں جن کی چیخیں گونج رہی ہوں گی۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو وہاں مکمل سکوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ جن کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کانپنے لگا اور اس نے سر جھکا دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے اور تو انسانوں کو کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میرا نام اورینس ہے۔ میں ان جنات میں سے ہوں جو انسانوں کے دلوں میں شہوت اور گمراہی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پر وہ لوگ جو عورتوں کی خواہش میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ میں ان کے خوابوں میں آ کر انہیں بہکاتا ہوں اور ان کے ایمان کو کمزور کرتا ہوں۔ یہ تو ایک بہت بڑا اعتراف تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اسے کوئی سخت سزا دی؟ نہیں، اور یہی ایک بہت ہی دلچسپ اور حکیمانہ فیصلہ کیا گیا۔ اسے قتل کرنے یا قید کرنے کے بجائے اسے ہیکل کی تعمیر کے کام پر لگا دیا گیا۔ کیا مطلب؟ حکم یہ ہوا کہ اورین سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر بھاری پتھر نکالے گا جو تعمیر میں استعمال ہوں گے۔ واہ، یعنی ایک تخریبی قوت کو تعمیری مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ تو کمال کی حکمت عملی ہے۔ بالکل، اور یہی اس پوری کہانی کا مرکزی سبق ہے۔ اصل طاقت شر کو ختم کرنے میں نہیں، بلکہ اسے قابو کر کے اس کی توانائی کو بھلائی کے لیے استعمال کرنے میں ہے۔ اچھا، اورینس جو لوگوں کے ایمان کو کمزور کرتا تھا، اب خدا کے گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جی نہیں، اورینس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ تو ایک معمولی جن ہے، ان کا اصل بادشاہ تو کوئی اور ہے۔ اور کون تھا وہ؟ اس نے پیشکش کی کہ اگر اسے امان دی جائے تو وہ جنات کے سب سے بڑے بادشاہ بیلزبوب کو بھی دربار میں حاضر کر سکتا ہے۔ اچھا، بیلزبول۔ جی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اورینس کو وہی انگوٹھی دے کر بھیجا تاکہ وہ کوئی چال نہ چل سکے۔ تو وہ گیا بیلزبول کے پاس؟ سیدھا اس کے دربار پہنچا، جو ایک دیو ہیکل اور آگ سے بنا ہوا جن تھا اور سونے کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے غرور اور تکبر کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب اورینس نے اسے حضرت سلیمان کا پیغام دیا تو اس نے کہا لگایا اور کہا، کون سلیمان؟ میں کسی سلیمان کو نہیں جانتا جو مجھے حکم دے سکے۔ اس کے غرور کا جواب اورینس نے انگوٹھی سے دیا۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی بیلزبوب کے سینے پر ماری، ایک ایسی چیخ بلند ہوئی جس سے زمین لرز گئی۔ اوہ! اس کے منہ سے آگ کے شعلے آسمان تک پہنچے اور اس کا سارا غرور ایک لمحے میں خاک میں مل گیا۔ اور پھر وہ بھی دربار سلیمانی میں حاضر ہوا۔ اس کا آتشی غرور ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ ایک ہارے ہوئے غلام کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ جی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بیلزبوب تو کون ہے اور زمین پر تیری بغاوت کی کہانی کیا ہے؟ تو اس نے کیا بتایا؟ اس کا جواب بہت اہم تھا۔ اس نے کہا، میں ان پہلے فرشتوں میں سے تھا جنہیں نافرمانی پر آسمان سے نکالا گیا۔ ہم نے آسمانی حکم توڑا اور بعد میں زمین پر انسانوں کی عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کیے، جس سے ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ یہ تو ایک بہت گہرے اور پرانے فساد کی طرف اشارہ تھا۔ بالکل۔ اس کے بعد تو گویا ایک پنڈورا باکس ہی کھل گیا۔ جی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیلزبوب کو حکم دیا کہ وہ تمام بڑے جنات اور شیاطین کو دربار میں حاضر کرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دربار میں ہر قسم کی عجیب و غریب مخلوقات کا ہجوم لگ گیا۔ ایک طرح کی پریڈ تھی یہ تو۔ بالکل، جہاں ہر جن اور شیطان آ کر بتا رہا تھا کہ وہ کیا شر پھیلاتا ہے۔ کسی نے کہا، میں رقص ہوں اور انسانوں کے دلوں میں وسوسے اور بے چینی پیدا کرتا ہوں۔ کسی نے کہا، میں سمندر میں طوفان لاتا ہوں۔
ایک اور جن تھا جس کا سر ہوا میں رہتا تھا اور وہ گرد و غبار کے طوفان اٹھاتا تھا۔ جی ہاں، تو ہر ایک کا فتنہ الگ تھا۔ کوئی ذہنی صحت پر حملہ کرتا تھا، کوئی قدرتی آفات لاتا تھا، اور کوئی انسانوں کے باہمی تعلقات خراب کرتا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کے ساتھ وہی کیا۔ جی، وہ ہر ایک کی طاقت اور کمزوری کو سمجھ کر اسے اس کی تخریبی صلاحیت کے برعکس ایک تعمیری کام سونپ دیتے۔ مثلاً جو سمندر میں طوفان لاتا تھا اسے عمارتوں کی بنیادیں کھودنے پر لگا دیا گیا۔ جو وسوسے ڈالتا تھا اسے خاموشی سے ریشم کے دھاگے بننے کا کام دیا گیا۔ گویا ہر زہر کا تریاک اسی زہر کے اندر سے نکالا جا رہا تھا۔ یہ تو ایک مکمل نظام تھا، شر کی ہر قسم کی درجہ بندی کرنا، اس کی نوعیت کو سمجھنا اور پھر اسے ایک مثبت راستے پر ڈال دینا۔ یہ سارا علم یقیناً کہیں نہ کہیں محفوظ بھی کیا گیا ہوگا۔ روایات کے مطابق یہ تمام علم، یعنی ہر جن کا نام، اس کا فتنہ، اسے قابو کرنے کا طریقہ اور اس کی تعمیری صلاحیت ایک کتاب میں جمع کیا گیا جسے عہد نامہ سلیمان یا ٹیسٹامنٹ آف سولومن کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ اس کتاب کی تاریخی حیثیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جی، بحث کی جاتی ہے، لیکن اس میں جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ آفاقی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان غلام کی تکلیف ایک بہت بڑے راز کے کھلنے کا سبب بنی، اور اس کے نتیجے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی حکمت سے نہ صرف شر کی قوتوں کو قابو کیا بلکہ انہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ شر سے آنکھیں چرانے یا اسے صرف ختم کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اسے سمجھنا اور اس کی توانائی کو مثبت سمت میں موڑنا اصل حکمت ہے۔ یہ صرف جنات کو قابو کرنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اپنی اندرونی اور بیرونی تخریبی قوتوں کو تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ایک گہرا سبق ہے۔ یہ گفتگو ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، کیا آج کے دور میں ہمارے ارد گرد ایسی غیر مرئی قوتیں یا جنات موجود نہیں ہیں، جیسے غلط معلومات کا طوفان یا ذہنی اضطراب کا وسوسہ؟ لالچ اور نفرت کا فتنہ بالکل یقیناً موجود ہے، اور شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کا اصول آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے، یعنی ان قوتوں کو پہچاننا، ان کا سامنا کرنا اور پھر سوچنا کہ ان کی توانائی کو کیسے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک تخریبی جن کو ہیکل کی تعمیر پر لگا دیا گیا تھا۔ بالکل، شاید اسی طرح ہم آج کے دور کے فتنوں کو بھی معاشرے کی تعمیر کے لیے استعمال کرنے کا کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔